ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں جب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتا ہوں برابر، مگر وہ لوگ میرے ساتھ برابر برا سلوک کرتے رہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو، اگر معاملہ ویسا ہی ہے تو تم اچھا سلوک کرتے رہو، اور اپنے اس سلوک کے ذریعے تم آگ کے انگاروں پر اپنے رشتہ داروں کو گھسیٹو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس الشدید بالسرعہ، کہ جو آدمی رد عمل دکھانے میں، قوت دکھانے میں، سامنے والے کو نیچا دکھانے میں اپنی طاقت کو لگائے، یہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو باتوں کو سنتا ہے، برے معاملات کو دیکھتا ہے، برے حسن سلوک کو دیکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ آدمی برداشت کرے معاملات کو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج اپنانا چاہیے، معافی کو لازم پکڑیے، نیکی کا حکم دیجئے، اور ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے جو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ خاطر میں مت لائیے، ان کو کہہ دیجئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسے لوگوں سے آپ دور ہی اختیار کیجئے، سلام کلام کی حد تک ان لوگوں کو ان کی جگہ پر رکھیے، اور اپنے آپ کو آپ برداشت کی کیفیت اپنے اندر پیدا۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور مستحق عبادت ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، آج آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ایک بہترین اخلاقی صفت کے سلسلے میں بتانا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، انسان کو سماج کا ایک حصہ بنایا ہے، سوشل انیمل انسان کو کہا گیا ہے کہ ایک سماج میں رہنے والا جس طرح ایک جاندار ہے، انسان بھی سماج میں رہنے والا ایک جاندار ہے۔ سماج اور معاشرہ بہت سارے لوگوں کے میل ملاپ سے، بہت سارے لوگوں کے آپسی تعلقات کی وجہ سے بنتا ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو،
کوئی بھی تنظیم ہو، انجمن ہو، ادارہ ہو یا پھر گھریلو معاملہ کیوں نہ ہو، جب مومن ایک دوسرے کے ساتھ رہتا بستا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، یا ایک عام انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، تو تعلقات بننے اور بگڑنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ آدمی جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، معاملات میں، تعامل میں، تو ہمیں تعامل میں کون سی ایسی چیز ہے جسے آج ہم مفقود پاتے ہیں، گم پاتے ہیں؟ حاضرین کرام، ہمارا ایک تجزیہ یہ ہے، ایک سروے یہ ہے کہ انسان آج جس قدر آپے سے باہر ہو گیا ہے، آج انسان نے سب سے زیادہ صبر کے دامن کو جیسے چھوڑ دیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ماحولیات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، غذا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر فون وغیرہ کے تار وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج انسان جس قدر مشتعل ہو گیا ہے، ہائپر ہو گیا ہے، کہ جتنی جلدی انسان کو اس زمانے میں غصہ آتا ہے، شاید کہ سابق میں، ماضی میں اس کی مثال ملتی ہو۔ تو ایسے میں ہمارا کیا رد عمل ہے، ہمارا کیا ریاکشن ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے غلط تاثر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے آپ کو کیا رکھیں، کیسا رکھیں، اور اس سلسلے میں شریعت مجھے اور آپ کو کنٹرول اور قابو کرنے کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہے، اسے ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، عربی میں کہتے ہیں الحلم، حلم سے مراد قوت برداشت، قوت کنٹرول، ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھ کر اس کو برداشت کرنے کی طاقت آنا، اسے حلم کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 4 یا 5 ایسے مقامات ہیں، ان مقامات پر کہا گیا کہ برداشت کرنے کی صفت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، برداشت کرنے کی صفت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا واللہ علیم حلیم، علیم کے معنی ہیں جاننے والا، اور حلیم کے معنی ہیں برداشت کرنے والا۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ یہ جاننے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے روزانہ ہزاروں گناہوں کو دیکھتا ہے۔ کتنے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک ملک پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کتنے بندے ہیں، ایک ایک بندے کے روزانہ ہزاروں گناہوں کو جانتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ اللہ کی ایک اور صفت بتائی گئی واللہ غفور حلیم، غفور کے معنی معاف کرنے والا، گناہوں کو جاننے والا۔ دوسری آیت میں کہا کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور پھر برداشت کرنے والا، کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ گناہ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا علم ایسا ہے، ہمیں کوئی چیز ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اللہ کا علم ایسا ہے واقعہ ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، سب اسے معلوم ہے، کون کیا گناہ کرے گا، کون کیا گناہ نہیں کرے گا، کس کے گناہ کتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، واللہ غنی حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرتا ہے۔ اگر انسانوں کا معاملہ ہو، میرا آپ کا معاملہ ہو، مجھ سے غلطی ہو جائے یا آپ سے غلطی ہو جائے، ہم فوراً ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا بند کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ فوراً ایسے دکھاتے ہیں کہ گویا مجھے اب سامنے والے سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ گناہوں کو دیکھتا بھی ہے، گناہوں کو جانتا بھی ہے، مگر اپنے بندے پر فضل اور احسان کرنا نہیں چھوڑتا، وہ برداشت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ کہا سورہ تغابن میں واللہ شکور حلیم، شکور کے معنی قدردان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کے ساتھ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے، اپنے فضل و احسان کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں کہا گیا
वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला दहरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उनके गुनाहों पर पकड़ने के लिए आ जाए, उनके गुनाहों की फ़ौरन सज़ा देने पर आ जाए, या फिर अल्लाह तबारक व तआला भी बर्दाश्त ना करे, तो ज़मीन पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। अल्लाह ताला बर्दाश्त करता है, लोगों को मौका देता है, लोगों को संभलने की फुर्सत देता है, और अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर तक इंसान को मोहलत और छूट देता है। इन आयात से मालूम हुआ कि बर्दाश्त करने की सिफत ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। इसी तरह कुछ ऐसी सिफ़ात होती हैं जो अल्लाह ताला की सिफत भी होती है और बंदों की भी सिफत होती है। कहा कि फ़र्क है इसमें, अल्लाह की सिफत में और बंदों की सिफत में फ़र्क है। एक हमें मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अंबिया की सिफत बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्समतुल हसन वत्तुअदतु वल इख्तिसादतु जुज़उम मिन अर्बअतिन व इश्रीन जुज़अम मिनन नुबुव्वा, कि एक अच्छा वजीह चेहरा होना, इंसान का देखने में उसका पैराया अच्छा हो, और इसी तरह नरमी इख्तियार करना, रहम दिली इख्तियार करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये नबुव्वत के 24 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी एक नबी होने की जो 24 अलामतें हो सकती हैं, कसरत के लिए कहा गया है, एक नबी होने के लिए जो सिफ़ात हो सकती हैं, उनमें से एक अहम सिफत नबियों की ये बताई गई कि नबी के अंदर सबसे पहले बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। नबी के अंदर सबसे पहले एक दूसरे के साथ अच्छा मुआमला करने की और एक दूसरे के साथ सब्र करने की ये सिफत नबी के अंदर होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बर्दाश्त करने वाले हैं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की नेमत से नवाजा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बात चली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वबश्शरूहु बिगुलामिन हलीम, कि हलीम बाप थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जब उनको खुशखबरी सुनाई गई तो एक ऐसे बच्चे की खुशखबरी सुनाई गई जो अपने बाप की तरह बर्दाश्त करने वाला था। अपने बाप की जो सिफ़ात थी बर्दाश्त करने वाली सिफ़ात, वो सिफ़त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अंदर भी रखी गई कि ये भी बर्दाश्त करने वाले हैं। और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ नबी अल्लाह ताला की रहमत की वजह से आप लोगों के लिए बहुत नर्म हो चुके हैं, आप लोगों के लिए बहुत नर्म हैं। वलौ कुन्त फ़द्दन गलीदल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप गुस्से वाले होते, सख्त दिल होते, मुआमलात में सख्ती करने वाले होते, तो फिर लोग आपके पास से छट जाते, कोई भी आपके करीब नहीं आता। ये जो आपके अतराफ सहाबा की जमात है, ये जो आपकी हिफाजत करने वाली सहाबा की जमात है, आपके अतराफ अपनी जान अपना माल निछावर करने वाले सहाबा किराम जो हैं, ये इस वजह से हैं कि आप उनके लिए इंतहाई नरम दिल हैं, आप सख्ती नहीं करते, आप बर्दाश्त करते हैं। एक आदमी ने आकर कहा, एक बद्दू ने आकर कहा, या मोहम्मद इअदिल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में अल्लाह ने भी या मोहम्मद नहीं कहा, सहाबा ने भी या मोहम्मद कभी नहीं कहा। एक बद्दू किस्म का आदमी आया, एक आराबी आया, आकर कहने लगा, या मोहम्मद इअदिल, ऐ मोहम्मद इंसाफ करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कंट्रोल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्लम आदिल फमन यादिल, कि मैं इंसाफ करने वाला हूँ, अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर कौन इंसाफ करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया। इसी तरह ये एक अहम अखलाक़ी सिफ़त है। जितने भी आज हम देखते हैं, जितने भी मसाइल हो रहे हैं, ताल्लुक़ात के मसाइल हो, दोस्त व अहबाब के मसाइल हो, कारोबार के मसाइल हों या फिर ऑफिस के मसाइल हों,
گھریلو مسائل ہوں، سارے مسائل اور اختلافات کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے یوں سمجھا کہ برداشت کرنا نہیں ہے، ہم نے برداشت کرنے کو یوں سمجھا کہ یہ دوسری چیز ہے، اور لوگ یوں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ غلط بات ہی تو برداشت کرنے کی ہے، غلط بات ہی تو برداشت کرنے کی ہے، بے ادبی ہی تو برداشت کرنے والی چیز ہے، ناروا سلوک ہی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آدمی اچھی بات برداشت کرنے میں یہ کون سی بڑائی ہے؟ ناروا سلوک ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ غلط رد عمل ہو رہا ہے، اسی کو برداشت کرنا یہ اہم صفت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کے اندر، شخصیت کے اندر ڈسپلن ہو، شخصیت کے اندر ٹھہراؤ ہو، اور آدمی کے اندر سکینت ہو، وقار ہو، اس کو شریعت کی نگاہ میں پسند کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا یا اس کے بعد کے واقعات کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وفود آنا شروع ہو گئے کہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کے بارے میں بتائیے۔ ربیعہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس بار بار نہیں آ سکتے، تو اسی لیے اشہر حرم میں ہی جو 4 مہینے محترم مہینے ہیں، انہی مہینوں میں حج کے دنوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں ہم نہیں آ سکتے، آپ ہمیں کچھ باتیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تم کیا کرو، لا تشرکوا باللہ شیئا، شرک مت کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تیسری بات بتائی وصوموا شہرکم، جو رمضان ہے رمضان کے روزے رکھو۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی وَأَعْتُوا الْغَنَائِمَ وَأَعْتُوا الْخُمْسَ مِنَ الْغَنَائِمِ، کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرو۔ یہ باتیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں سے روکا کہ کیونکہ یہ لوگ ایسے علاقے میں رہتے تھے جو علاقہ کفار کا علاقہ تھا، مضر نامی علاقہ تھا، ربیعہ کا علاقہ، پھر اس کے بعد مضر کا علاقہ، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا علاقہ۔ تو کہا کہ ہم غیر مسلمین کے درمیان رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے برتنوں کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں انہیں تعلیمات دی۔ بات پوری مکمل ہو گئی، تو بعد میں بات مکمل ہونے کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام اشج عبد القیس تھا، اس کا نام الاشج عبد القیس تھا، اور اس کا اصل نام منذر تھا۔ اشج عبد القیس کے نام سے، اس نام سے یہ مشہور تھا، مگر اس کا نام منذر تھا۔ یہ آدمی آیا اور آ کر کہا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار سے کہا ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، یحبہم اللہ، بعض روایات میں یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والانات، کہ تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تمہارے اندر جو صفات ہیں، 2 صفات، اللہ تعالیٰ کو یہ 2 صفات بہت پسند ہیں، کہ ایک برداشت کرنے کی صفت، اور دوسری معاملات میں جو ترتیب تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ برداشت کرنے کی صفت اور معاملات میں قائم رہنے اور معاملات میں ترتیب یعنی ڈسپلن کا جو تمہارے پاس معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ لوگ سفر سے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ ایسے ہی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں ایسے ہی بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ آدمی سردار تھا، یہ گیا
غسل کیا, نہایا دھویا, اچھے کپڑے اس نے پہنے, خوشبو لگائی, اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تمہاری زندگی میں ڈسپلن ہے اور یہ جو تمہارے اندر خود کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے, یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو دونوں کو بھی پسند ہے. تو حاضرین کرام, معلوم ہوا کہ اپنے اندر برداشت کی صفت لانا, اپنے اندر صبر کی صفت لانا اور اپنے اندر ڈسپلن لانا, سکونت جسے کہتے ہیں, وقار جسے کہتے ہیں, اور اپنے اندر سنجیدگی لانا, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح برداشت, حقیقی برداشت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کسی نے اگر ہمیں ایک جملہ کہا ہے تو ہم اسے 2 جملے کہیں, کسی نے ہمیں کچھ باتیں کہی ہیں تو ہم اس کے اوپر مزید برس پڑیں, کسی نے ہمیں 4 لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 10 لوگوں کے سامنے اسے ہم برا بھلا کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعہ, کہ جو آدمی رد عمل دکھانے میں, قوت دکھانے میں, سامنے والے کو نیچا دکھانے میں اپنی طاقت کو لگائے, یہ طاقتور نہیں ہے, بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو باتوں کو سنتا ہے, برے معاملات کو دیکھتا ہے, برے حسن سلوک کو دیکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ آدمی برداشت کرے معاملات کو. اسی طرح برداشت کرنے کے معاملے میں بالخصوص اپنے سے ماتحت لوگ, اگر میں کسی دکان کا اونر ہوں یا کسی میں ادارے کا ذمہ دار ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ تحمل اور برداشت سے پیش آؤں. حضرت معرور کہتے ہیں کہ غالباً میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ابو ذر رضی اللہ عنہ جو لباس پہنے ہیں ان کا غلام بھی وہی لباس پہنا ہے, ان کا غلام بھی وہی لباس پہنا ہے, جہاں جا رہے ہیں جو کھا رہے ہیں ان کا غلام بھی وہی کھا رہا ہے, اسے بھی وہی کھلا رہے ہیں. تو کہا کہ اے ابو ذر کیا بات ہے, یہ دونوں میں برابری کی کیا بات ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ میں نے اپنے غلام پر زیادتی کر دی, میں نے اس کو غصے میں آ کر اس کی ماں کے بارے میں کچھ باتیں میں نے کہہ دی اسے, اور یہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, میری شکایت کی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اعیرتہ بامہ, اے معاذ کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں آر دلائی ہے, کیا تم نے اسے اس کی ماں کے بارے میں برا بھلا کہا ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم ایسے آدمی ہو, تمہارے اندر یہ جاہلیت بھری ہوئی ہے. یاد رکھو یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارا غلام یہ تمہارا بھائی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنایا ہے, تم جو کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ, اور ہاں یاد رکھو فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ, اور اگر کبھی تم ان پر ذرا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی ڈالتے ہو تم ان کی مدد کرو, ان کا تعاون کرو, ان کا ساتھ دو. یہ اس غلام کے بارے میں ہے, یہ اس غلام کے بارے میں ہے جس کو لوگ پیسے دے کر غلام کو خرید لیتے تھے. مگر اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے, کوئی آدمی ہمارے پاس کام کرتا ہے جسے ہم مزدوری دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک اپنانا چاہیے, اس کے ساتھ بھی ہمیں بہترین معاملہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور معاملہ ہے برداشت کرنے کے سلسلے میں جو آج کل بہت ضروری بھی ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, تواصلات کی وجہ سے گھریلو ماحول, گھریلو خاندانی ماحول, رشتہ داروں کا ماحول, رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنے کا ماحول. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں جب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. فَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ عَلَيَّ, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتا ہوں برابر, مگر وہ لوگ میرے ساتھ برابر برا سلوک کرتے رہتے ہیں, اب میں کیا کروں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا اگر تم جیسا کہہ رہے ہو, اگر معاملہ ویسا ہی ہے
تو تم اچھا سلوک کرتے رہو اور اپنے اس سلوک کے ذریعے تم آگ کے انگاروں پر اپنے رشتہ داروں کو گھسیٹو گے. یعنی تمہارا اچھا سلوک قائم رہے گا, وہ لوگ برا سلوک کرتے رہیں گے تو اللہ کے پاس ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور اگر تم ان کو برداشت کرتے رہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں, تو تم کو یہ بدلہ ملے گا کہ ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے, ان کے برائیوں کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے حوالے کیا جائے گا. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برداشت کرنے والے کے لیے ایک مددگار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور برداشت کرنے والے کے حق میں ہوگا, اور اس کی جانب سے آنے والی برائیوں کو, اس کے رشتہ داروں کی جانب سے برا سلوک کرنے والوں کی طرف سے آنے والوں کے ان چیزوں کو دفاع کرتا رہے گا. حاضرین اکرام, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ, اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب زندگی گزارنا ہے, صبح شام ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی تعلیم دی, زوجین کو, دونوں کو تعلیم دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر جلد بازی اور غصہ نہ دکھائیں. ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی کوئی عادت ہو جو ناپسند ہو, مگر دوسری عادت اتنی اچھی ہو جو اس کی غلط عادت سے بہتر ہو. ایک عادت ہو جو بری عادت ہو, اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی اچھی عادت ہو اس بری عادت سے بھی بہترین چیز ہو. تو ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویہ اپنانا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اپنانا چاہیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرنا چاہیے. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کرنے کا مادہ آئے گا کیسے, ہم برداشت کرنا سیکھیں گے کیسے. جیسا کہ میں نے کہا, صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر دو عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک تو یہ عادتیں وہابی ہوتی ہیں, یعنی انسان ان کو سیکھتا نہیں ہے, بچپن سے لے کر پیدا ہوتا ہے, خاندانی ہوتی ہیں, موروثی ہوتی ہیں, تو وہی عادتیں بچوں میں آتی ہیں. لیکن کبھی کبھار انسان چاہتا ہے کہ میں بدلوں, میں اپنے رویے کو بدلوں, میں اپنے آپ کو بدلوں, میں اپنے اخلاق کو بدلوں, میں برداشت کرنے والا بنوں, میں صبر کرنے والا بنوں. کبھی انسان چاہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. جس طرح سیکھنے سے علم آتا ہے, علم سیکھنے سے علم آتا ہے. آدمی کوئی بچپن سے ماں کے پیٹ سے علم والا نہیں پیدا ہوتا, ڈگری والا نہیں ہوتا, اسے جس طرح علم حاصل کرنا پڑتا ہے روز روز تھوڑا تھوڑا کر کے, اسی طرح برداشت بھی انسان کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا پڑتا ہے. معاملات کے ذریعے, حالات کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے جو بھی تکلیفیں مصیبتیں ملتی ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان کو اپنے اندر یہ قوت برداشت پیدا کرنی پڑے گی, اپنے اندر ان چیزوں کو انسان سیکھنا پڑے گا. اسی طرح حج کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج ادا کر رہے ہیں, مگر لوگوں کو دیکھا گیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بھیڑ میں ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. لوگ بھیڑ میں ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السکینہ السکینہ, اے لوگوں سکون اطمینان اختیار کرو, سکون و اطمینان اختیار کرو. آج ہمارا معاملہ, گاڑیوں پر ہم جا رہے ہیں, سواری کر رہے ہیں, ٹریفک کے مقام پر کھڑے ہیں, کسی دکان کی لائن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم وہاں پر جلدی مچانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے سامنے والا بھی جلدی مچانا چاہتا ہے اور معاملہ پھر لڑائی جھگڑے تک آتا ہے اور عدم برداشت کی کیفیت ہوتی ہے. کہا کہ وہاں پر بھی سکون اختیار کیا جائے, وہاں پر بھی وقار اختیار کیا جائے. ان چیزوں پر سکون اور وقار اختیار کر کے ہم بھی بہت سارے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سارے ان مسائل سے ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طرح برداشت کرنے کے بعد انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. آدمی کو برداشت کے فائدوں پر بھی کیا کرنا چاہیے, نظر رکھنی چاہیے. خود بخود انسان برداشت کرنے والا بن جائے گا. یعنی برداشت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا, آپ کے اطراف صحابہ کی یہ جماعت اس لیے ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں,
آپ کے اطراف صحابہ کی یہ جماعت اس لیے ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں. تو آدمی اپنی زندگی میں دیکھے اس کے دوستوں کا معاملہ ہے. آدمی جب زبان کا بے لاگ استعمال کرتا ہے تو آدمی دوستوں سے دور ہو جاتا ہے, اسے کوئی پسند نہیں کرتا. آدمی اگر گھر میں برداشت نہیں کر رہا ہے تو گھر میں بھی مجبوری میں اسے برداشت کیا جاتا ہے, گھر میں بھی اسے کون محبت نہیں کرتا. آدمی ان فوائد اور نقصانات پر نگاہ رکھے. اگر میں برداشت نہیں کروں گا کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اگر میں برداشت نہیں کروں گا تو میرے گھر والے بھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے, دوست و احباب بھی محبت نہیں کریں گے, اور کاروبار کے جو افراد ہیں وہ بھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے. آدمی کو ان فوائد اور نقصانات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے اندر برداشت کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے. آخری چیز, آدمی جب برداشت نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ غصے کی حالت میں ہوگا. برداشت نہیں کر رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے غصے کی حالت میں ہوگا. غصے کی حالت میں کہا گیا آدمی کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. بیٹھا ہوا ہے آدمی اگر لیٹنے کا موقع ہے تو آدمی کو لیٹ جانا چاہیے. آدمی اگر غصے کی حالت میں ہے اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, بلکہ آدمی کو پانی پینا چاہیے, اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. آدمی اگر غصے کی حالت میں ہے تو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جس سے اس کا غصہ دور ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ آدمی غصے سے ہے, اس کا چہرہ لال ہو گیا ہے اور اس کی رگیں پھول رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ آدمی یہ کلمہ کہے گا تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سنایا. تو آدمی غصے میں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ غصہ یہ شیطان کی جانب سے ہے. غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور عدم برداشت والی کیفیت بھی یہ بھی شیطان کی جانب سے ہے. اور اسی طرح آدمی اس پر غور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو لازم پکڑیے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج اپنانا چاہیے, معافی کو لازم پکڑیے, نیکی کا حکم دیجئے, اور ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے جو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں, جو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ خاطر میں مت لائیے, ان کو کہہ دیجئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ایسے لوگوں سے آپ دور ہی اختیار کیجئے. سلام کلام کی حد تک ان لوگوں کو ان کی جگہ پر رکھیے اور اپنے آپ کو آپ برداشت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, ان کے تانے سنتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے, یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں, لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کرتا, لوگوں کے درمیان بھی نہیں رہتا, نہ ان کی باتوں پر صبر کرنے کا اسے موقع ملتا ہے اور نہ ہی ان کے تانے سننے کا اور ان تانوں پر اپنے آپ کو برداشت کے قابل بنانے کا اسے موقع ملتا ہے. ایسے مومن سے وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے باتوں کو, کڑوی کسیلی باتوں کو سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے, یہ مومن بہتر ہے. حضرین کرام, سیرت سے ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں, بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. آج ہم میں کا ہر آدمی کہیں نہ کہیں معاملات میں آپے سے باہر ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر اتنے چڑچڑے مزاج والے ہم اس زمانے میں کیوں ہو رہے ہیں. آدمی جلد ہر چھوٹی بات پر آدمی چاہتا ہے کہ فوراً, بلکہ ایک سروے کے مطابق انسان کے اندر یہ چڑچڑا پن ریلز کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ریلز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں. فون میں آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب میں آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں, آپ انسٹا پر ریلز دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں ریلز دیکھ رہے ہیں. انسان کے اندر دو چیزیں جو سختی سے آگے بڑھ رہی ہیں, بڑی تیزی سے انسانوں کے اندر جو چیزیں بہت وائرل ہو رہی ہیں, ایک ہے چڑچڑا پن والا مزاج
اور دوسرا ہے بھولنے والا مزاج. بھولنے والا مزاج. آدمی 2 دن پہلے کیا ہوا آدمی بھول رہا ہے, بہت زیادہ بھول رہا ہے. اور دوسری چیز چڑچڑاپن, فوراً چڑچڑے ہو جانا. کوئی ایک بات بول دیے, دوسری بات پر فوراً آدمی اپنا رد عمل دکھانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں, ہمارا فون کیا کر رہا ہے, ایک کلک پر ہماری بات سن رہا ہے, ایک کلک پر ہماری بات سن رہا ہے. ہم اسے جیسا کرنا چاہتے ہیں ویسا ہو رہا ہے. ایک ایک کلک پر ہمیں بہت سارا رزلٹ مل رہا ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہو رہے ہیں. اگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ہم چڑچڑے ہو رہے ہیں, اور ریلز کی وجہ سے, کثرت سے زیادہ ریلز دیکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھولنے کی بیماری پیدا ہو رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, اس سبب سے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح دوسری چیزوں پر, مادی چیزوں پر ہم نظر رکھیں, اسی طرح اپنے مزاج اور اپنے اخلاق پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. قوت برداشت یہ انسانوں کے اندر ہر دل عزیز بننے والی چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے انسان برداشت کرنے کی وجہ سے ہر دل عزیز بن جاتا ہے, اور وہی آدمی جو برداشت نہیں کرتا وہ سب کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے. ایک ایسا آدمی جو بڑی دور سے آیا تھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے, اللہ کا رسول تمہیں پسند کرتا ہے, اور تمہاری ان خصلتوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے, سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.